ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس نے قلم کے ذریعے سکھایا، انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ہم اس کی مسلسل نعمتوں اور بے شمار نوازشوں پر شکر ادا کرتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیا اور ہر چیز کی تقدیر مقرر کی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہدایت کے راستوں پر چلنے والوں میں اور ہلاکت کے راستوں سے امت کو ڈرانے والوں میں وہ سب سے اچھے ہیں۔ میرے رب کا درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کے صاحبان خرد، آل و اصحاب پر، تابعین پر، اور ان پر جو درست طریقے سے تا قیامت ان کی پیروی کریں۔ اما بعد، اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو، خلوت و جلوت میں اس کا خوف کھاؤ، تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ کا فرمان ہے، جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ لوگوں، ہمارے عہد میں انسانیت تہذیبی ترقی، ٹیکنالوجی، اسمارٹ آلات اور سوشل میڈیا کے میدان میں غیر معمولی تبدیلیاں دیکھ رہی ہے، جن سے رابطے آسان ہو گئے ہیں، مسافتیں سمٹ گئی ہیں، وقت مختصر ہو گئے ہیں، بڑے بڑے کام انجام پائے ہیں، سہولتیں ترقی کر گئی ہیں، مختلف پلیٹ فارم پر علم مہیا ہیں، ٹیکنالوجی ہماری زندگی کا اہم جز بن گئی ہے۔ اگر قومیں ٹیکنالوجی کے میدان میں باہم مقابلہ کر رہی ہیں تو ہماری بابرکت مملکت اپنے ویژن میں ممتاز ہے، وہ سبقت کر رہی ہے، اس میدان میں سب سے آگے ہے، وہ ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کر رہی ہے، اسے معاشرے اور انسان کی خدمت میں لگا رہی ہے، یہاں تک کہ وہ روشن شکل میں ایسی مثال بن گئی ہے جس کو سراہا جا رہا ہے، جس کی پیروی کی جا رہی ہے، جو ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کے میدانوں میں اس کے عالمی مقام کو مقرر کرتی ہے۔ ہمارے ملک نے ثابت کیا ہے کہ ترقی اقدار کے منافی نہیں ہے، نہ اصول کے خلاف ہے، بلکہ ترقی اقدار و اصول کو فروغ دیتی ہے اور انہی سے سہارا لیتی ہے۔ یوں اس نے ترقی کی ہے بغیر اس کے کہ اپنے اصولوں سے الگ ہو، آگے بڑھی ہے بغیر اس کے کہ اپنے مسلمات اور ثوابت کے سلسلے میں کوئی کوتاہی برتے۔ یہ کیا ہی اچھی ربانی نعمت اور الہی نوازش ہے، اس کا تقاضا ہے کہ حمد و شکر بجا لایا جائے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس نے ہمارے لیے وسائل مسخر کیے، ہمارے لیے بھلائی کے راستے کھولے، ہماری باشعور قیادت کو انہیں کام میں لانے اور ترقی دینے کی توفیق دے۔ اللہ کے بندو، اگر یہ نعمت بڑی نعمتوں میں سے ہے اور اس زمانے میں قوت کی نمایاں ترین خصوصیات میں سے ہے، تو اگر نعمت کو نامناسب جگہ پر رکھ دیا جائے تو وہ زحمت اور مصیبت بن جاتی ہے۔ جب ٹیکنالوجی اپنا رخ بھول جاتی ہے، اس کے استعمال کرنے والے کے یہاں شعور نہیں ہوتا، تو ویسی صورت میں انسان کی عادت بن جاتے ہیں، ذرائع خرابیوں کی آماج گاہ بن جاتے ہیں۔ یہیں سے ایک بیماری ظاہر ہوئی جس میں مختلف عمر، تہذیب اور جنس کے لوگ مبتلا ہو گئے۔ یہ بیماری سوشل میڈیا سے مریضانہ تعلق ہے، ڈیجیٹل دنیا میں بے انتہا مشغولیت ہے۔ یوں موبائل کچھ لوگوں کے لیے رابطے کے آلات سے نکل کر علیحدگی اور عزلت کے ذرائع بن گئے ہیں۔ آپ آدمی کو دیکھیں گے کہ وہ لوگوں کے بیچ دل و دماغ سے خالی ایک جسم ہے،
وہ پلیٹ فارم کے بیچ چکر لگاتا ہے، ایپس کھولتا ہے، مختلف قسم کے ویب سائٹ اسے نچاتے رہتے ہیں، کلپس کی اس پر بھرمار ہوتی ہے، وہ نہیں جانتا کہ اسے کیا چاہیے اور نہ ہی کوئی فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ ہلاکت خیز فتنہ ہے، انسان اس میں بلا مقصد بھٹکتا ہوا جیتا ہے، جیسے گہرے سمندر میں بلا کسی پتوار اور قطب نما کے کشتی، یا کوئی لگاتار سفر کرنے والا تھکا ہوا مسافر کہ نہ تو اس نے مسافت طے کی اور نہ ہی اپنی سواری کو زندہ رکھا۔ ہائے عمروں کا نقصان کہ بادلوں کے مانند گزرتی جائیں اور حساب کے دن کے لیے بغیر کسی توشہ کے ختم ہوتی جائیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کے سلسلے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، صحت اور فرصت۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا، وقت کو ضائع کرنا موت سے بھی زیادہ سنگین ہے، اس لیے کہ موت آپ کو دنیا سے کاٹتی ہے، جبکہ وقت کا ضیاع آپ کو اللہ اور یوم آخرت سے کاٹ دیتا ہے۔ مسلمانوں، نفس کو اگر اطاعت میں نہ لگایا جائے تو معصیت میں لگ جاتا ہے۔ بطور خاص رابطہ کے ڈیجیٹل ذرائع، تصویروں اور ہر دن کی سرخیوں پر پل پڑنے اور شخصی بلاگ کی آرائش کے زمانے میں آپ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ختم نہ ہونے والے اوہام کا قیدی اور بے انتہا خواہشات کا غلام ہے، اور اس سے بھی بری بات یہ ہے کہ دوسروں کی زندگی وہ جی رہا ہے، اپنی نجی زندگی کو برباد کر رہا ہے، دوسروں کی زندگی دیکھ رہا ہے، اپنی زندگی کو بھولا ہوا ہے۔ شریعت میں اس مذموم مشغولیت اور زہر آلود برتاؤ سے منع کیا گیا ہے، جو انسان کے اوپر اس کے دین کو خراب کر دے، اس کی عمر کو ضائع کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہت سے لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے رکھی ہیں، خود کو بھلا بیٹھے ہیں، میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ تم ان جیسے بنو۔ اللہ کے بندو، جاننا چاہیے کہ سوشل میڈیا عام طور پر جعلی زندگی کی آماج گاہ اور ظالمانہ موازنوں کی جگہ ہے۔ اس سے بعض لوگوں میں حسد کی بیماری آ گئی، ان کے دلوں میں ناراضگی اور دشمنی سرایت کر گئی، نعمتوں اور نوازشوں پر شکر و حمد کم ہو گئی۔ برائیوں اور مصیبتوں میں سے وہ جھوٹے جعلی اکاؤنٹس ہیں جو معاشروں میں اپنے زہر پھیلاتے ہیں، فتنے اور افواہوں کو نشر کرتے ہیں، جھوٹے بیانات اور پروپیگنڈے تراشتے ہیں، علماء کی زبانوں پر جھوٹے فتوے گڑھتے ہیں، ان کے پیچھے پیسے دے کر چلائے جا رہے مہم اور جان بوجھ کر کی گئی تحریف ہے، جسے نہ تو دین کا پاس ہے اور نہ کسی اخلاق کا لحاظ۔ ان لوگوں پر تعجب ختم نہیں ہوتا جو سرکاری ذرائع اور قابل اعتماد چینلوں سے رجوع کیے بنا بغیر کسی تحقیق کے ان اکاؤنٹس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور بغیر کسی تردد کے انہیں نشر کرنے میں جلدی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ لوگوں، ایک اور فتنہ ہے جو خلوتوں میں دلوں کو بگاڑتا ہے۔ جب آدمی موبائل کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے حکموں کو ہلکا سمجھتے ہوئے اس کی ممانعتوں کی پرواہ کیے بغیر حرمتیں پامال کرتا ہے، حرام چیزیں دیکھتا ہے، بھول جاتا ہے کہ وہ مناظر کیسی وباؤں، بیماریوں، عزتوں کی پامالی، عمروں اور وقتوں کے ضیاع اور نیکیوں
کے خاتمے کا سبب ہوں گے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان افراد کو ضرور پہچان لوں گا جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑیوں جیسی نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ عز و جل انہیں بکھرے ہوئے ذرات میں تبدیل کر دے گا۔ ثوبان نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان کی صفات بیان فرما دیجئے، ان کو ہمارے لیے واضح کر دیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں سے ہوں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہاری جنس سے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں جس طرح تم کرتے ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حرمتیں پامال کرتے ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم میں برکتوں سے نوازے، اس میں موجود آیات اور ذکر حکیم سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی بات یہ کہتا ہوں اور اپنے لیے آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کامیابیوں کے راستوں کی ہدایت دی، کامرانی کی راہوں کی رہنمائی فرمائی، اپنی کتاب میں نور و رحمت نازل کی، اپنے نبی کی سنت میں ہدایت و حکمت رکھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ ان پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرمائے، ان کے آل و اصحاب پر، ان پر جو تا قیامت ان کے منہج پر چلیں۔ اما بعد، ایمانی بھائیوں، بے شک سب سے بڑی نعمتوں میں سے یہ ہے کہ انسان اپنی خامیوں کو وقت گزرنے سے پہلے پہچان لے، اپنے دل کے تئیں ہوشیار ہو جائے قبل اس کے کہ اس میں زنگ بیٹھ جائے۔ اس ڈیجیٹل دنیا اور تکنیکی شور میں ہم سب کو اس بیماری کے لت سے نجات کے لیے ایک دوا کی ضرورت ہے، اور وہ ایک چھوٹی سی خلوت ہے جہاں ہم اپنے تمام آلات اور سامان کے شور کو بند کر دیں۔ اس لیے نہیں کہ ہم زندگی سے کنارہ کش ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ اس توازن کو بحال کریں جو ہماری زندگیوں میں بگڑ چکا ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے دل کے لیے خلوت سے بڑھ کر کوئی مفید چیز نہیں دیکھی، جہاں انسان اپنے عیوب کو دیکھتا ہے، اپنے اعمال کے نتائج پر غور کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، ہمارا دین میانہ روی اور اعتدال کا دین ہے، لہٰذا عبادت کے لیے وقت دو، اپنے نفس اور اپنے گھر والوں کے لیے ان کا حصہ رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان رضی اللہ عنہ کی اس بات کی تصدیق کی جو انہوں نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے کی، بے شک تیرے رب کا تجھ پر حق ہے، تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے، تیرے گھر والوں کا تجھ پر حق ہے، لہٰذا ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ بخاری نے اسے روایت کیا ہے۔ اللہ آپ پر رحم کرے۔ جان لو، ٹیکنالوجی ایک عظیم نعمت ہے جب اسے خیر میں استعمال کیا جائے اور شریعت و حکمت کے حدود میں رکھا جائے۔ یہ نہ تو سرے سے شر ہے، نہ ہی اپنی اصل کے اعتبار سے مذموم، بلکہ یہ دو دھاری تلوار ہے، لہٰذا تم استعمال کرنے والے بنو، استعمال ہونے والے نہ بنو۔ تمہارا آلہ تمہارا خادم رہے، تمہارا مالک نہ بنے، اور یہ طاعت کا پل بنے، معصیت کا گڑھا نہ بنے۔ یہ علم و فہم کا ذریعہ ہو، نہ کہ ہوس اور جہالت کی آماج گاہ۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، نجات کے ذرائع اختیار کرو۔ ہمیشہ یاد رکھو، تم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، تم سے تمہارے اعضاء و جوارح کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل نے بیان کیا، بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان سب سے سوال ہونا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں فائدہ پہنچائے اسے مضبوطی سے تھام لو، اللہ سے مدد مانگو اور کمزور نہ بنو۔ اللہ کے بندو، یہ باتیں ہوئیں، اور درود سلام بھیجو اس ہستی پر جو حکمت و ہدایت کے ساتھ مبعوث کی گئی، جو تمام جہانوں میں سب سے بہتر، زمین پر چلنے والوں میں سب سے اول ہے۔ جیسا کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا،
अल्लाह ने फरमाया बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, ईमान वालों तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजो। ऐ अल्लाह मोहम्मद और उनके आल पर रहमत नाजिल फरमा जैसा कि तूने इब्राहीम और उनके आल पर रहमत नाजिल की। तू बेशक काबिल तारीफ़ और अज़मत वाला है। ऐ अल्लाह हिदायत के सरबराहान खुलफ़ाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से राज़ी हो जा। ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा, दीन के किला की हिफाजत फरमा, इस मुल्क को अमन व सुकून और खुशहाली वाला बना ले। ऐ अल्लाह हम तुझसे हमारे सरबराह हाकिम खादिम हरमैन शरीफैन और उनके वफ़ादार वली अहद के लिए तौफ़ीक़ और दुरुस्तगी तलब करते हैं। अल्लाह उन्हें हमारी तरफ से, हमारे मुल्क और अवाम की तरफ से और इस्लाम और मुसलमानों की तरफ से बेहतरीन बदला अता फरमा। अल्लाह सरहदों पर मामूर हमारे फ़ौजियों और अमन के मुहाफ़िज़ों की मदद फरमा, उन्हें अपनी हिफाजत और निगरानी में महफूज रख दे। अल्लाह ए रब्बुल आलमीन, अल्लाह गमज़दों का गम दूर कर, मुसीबत ज़दों की मुसीबत टाल दे, कर्ज़दारों के कर्ज़ अदा कर, हमारे और मुसलमानों के मरीज़ों को शिफायाब कर। ऐ अल्लाह हमारे और मुसलमानों के फ़ौत शुदगान पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह फ़लस्तीन में और हर जगह कमज़ोर मुसलमानों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह फ़लस्तीन में कमज़ोर मुसलमानों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह उनके हर गम को दूर कर दे। ऐ अल्लाह हर तंगी को आसानी में और हर मुसीबत को आफ़ियत में बदल दे। ऐ अल्लाह उनकी हर गम को दूर कर दे, हर तंगी को आसानी में और हर मुसीबत को आफ़ियत में बदल दे। ऐ अल्लाह उनके ज़ख्मियों को शिफायाब कर, उनके खून की हिफाजत फरमा, उनके दिलों को मजबूत कर। ऐ अल्लाह मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा, उसे ता क़यामत मुअज़्ज़ज़ और बुलंद रख। ऐ अल्लाह बेशक अल्लाह अदल व एहसान का और क़राबतदारों को अता करने का हुक्म देता है और बेहयाई, बुरे और सरकशी के कामों से रोकता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत पकड़ो। अल्लाह को याद करो, वह तुम्हें याद करेगा। अल्लाह की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करो, वो तुम्हें मज़ीद नवाजेगा। यकीनन अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ा है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे जानता है।